السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کا حق ہے کہ اگر اس کو کوئی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کسی مسلمان کو چھین کر وہ الحمدللہ کہے تو وہ اس کا جواب دے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور یہ اللہ رب العزت کے یہاں اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان مریض بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس کی عیادت کے لیے اس کی طرف جاتا ہے تو ایک آواز دینے والا اس کے لیے آواز دیتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو اور تمہیں جنت میں گھر مبارک ہو۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کے ہاں یہ اتنا افضل، اتنا پسندیدہ کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، آپ نے صحیح سنا، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ شام میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ مواقع، یہ اپرچونٹیز کتنی ملتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، ہمارا فلاں دوست بیمار ہے۔ اسی طرح ہمیں تو موقع ڈھونڈنے چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں، اور جب ہم ان کے پاس جائیں تو دیکھیں ان کے پاس جا کر ہم یہ نہ کریں کہ اچھا آپ بیمار ہیں، کیا بیماری ہے آپ کو، سوال کر کر کے اس کو پریشان کر دیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ السر ہو گیا ہے، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ایک اور رشتہ دار تھے، ان کو بھی السر ہو گیا تھا، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کا اسی السر میں انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ نے اس بیمار کو اور بیمار کر دیا۔ ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو سب سے پہلے تو اس کی طبیعت پوچھیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی ترغیب دیں، اس کے لیے دعا کریں، موقع ہے تو اس پر دم کر دیجئے اور مختصر وقت اس کے ساتھ گزاریے تاکہ اس کو آرام کا موقع مل جائے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپ اور کئی دوستوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، بیچارہ بخار میں ہے، بیچارہ تکلیف میں ہے، اور آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے کہ یہ کب جائیں گے اور میں آرام سے سوں گا، میں آرام کروں گا۔ تو جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جائیں تمام آداب کا ضرور خیال رکھیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بڑی اہم حدیث سناتا ہوں جو مریض کی عیادت کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائیں گے اور بولیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ بندہ کہے گا، اے اللہ انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کے لیے کیسے آتا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، میرا وہ بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے، تمہیں معلوم تھا کہ اگر تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو تم اس کے پاس مجھے پاؤ گے۔ اللہ اکبر! تو یاد رکھیں کہ مریض کی عیادت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔